بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ نے کتابوں میں پڑھا اور علماء کرام سے سنا کہ بہت سارے اعمال جو بظاہر مختصر ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں، اس کے لیے زیادہ پیسہ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا بہت زیادہ اور غیر معمولی اجر بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض اعمال جو بظاہر زیادہ محنت طلب ہیں اور مفصل ہیں اور اس کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایات کی روشنی میں ہمارے مراجع اعظام کا یہ فتویٰ ہے کہ راہ خدا میں دینا، یعنی ضرورت مند، نادار اور غریبوں کی مدد کا جو اجر اور ثواب ہے، وہ حج بیت اللہ اور عتبات مقدسہ کی زیارت سے بھی زیادہ ہے۔ حج بیت اللہ محترم ناظرین و سامعین 18 اعمال پر مشتمل ہے اور ہر عمل کا الگ سے اجر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا غریب کی مدد کا جو اجر اور ثواب ہے وہ عتبات مقدسہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی زیارت سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ بیت اللہ کا حج وہ 70 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن غریب اور نادار کی مدد، فریادی کی فریاد رسی کرنا اور کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو مصیبت سے نکالنے کا جو اجر ہے وہ 70 حج سے بھی اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے بھی اور سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علی ابن یختین یا عبداللہ بن مبارک جو ہر سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ایک سال وہ حج پہ جانے لگے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرغی مری پڑی تھی اور ایک برقع پوش خاتون اور اس کو اٹھا کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آگے بڑھے، ان سے پوچھا کہ یہ تو مردار ہے، مردار کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے۔ خاتون نے کہا میں مسئلے کو سمجھتی ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، میرے گھر میں یتیم بچیاں ہیں، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر اس مردار مرغی کا ہم نے کچھ گوشت نہ کھایا ہماری جان کو خطرہ ہوگا۔ چنانچہ علی ابن یختین یا عبداللہ بن مبارک نے حج کا جتنا پیسہ ان کے پاس تھا خاتون کے حوالے کیا اور اس سال ان کا حج ناغا ہو گیا اور اس کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ لیکن جب بیت اللہ کے حج سے فارغ ہو کے حجاج بیت اللہ کی واپسی شروع ہوئی تو یہ علی ابن یختین یا عبداللہ بن مبارک حجاج کرام کی زیارت کے لیے گئے۔ حجاج کرام سے ملاقات کے دوران حجاج کرام میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے آپ کو جنت البقیع میں اور روضہ رسول پر معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے بتایا کہ چونکہ تم نے ایک بیوہ سیدانی کی مدد کی تھی اور حج کا سارا خرچہ اس کو دے دیا تھا اس کی مدد کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہاری شکل کے فرشتے کو پیدا کیا ہے جو قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج بیت اللہ انجام دے گا۔ ناظرین محترم، یہ کوئی عام آدمی کا حج نہیں ہے، اللہ کے معصوم فرشتوں کا حج ہے جو یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے تم حج کے لیے جاؤ یا نہ جاؤ، ہر سال تمہیں بیت اللہ کا حج ملتا رہے گا۔ اور میں اپنے اس مختصر پیغام کے آخر میں ایک اور اللہ تعالیٰ کے عنایت و لطف و کرم کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو صرف پیسے کا مالک یا دوسرے اجناس اور راشن کا مالک ہی
اجر اور ثواب کا حقدار نہیں بنتا، بلکہ جتنے لوگوں کے واسطے سے یہ امداد مستحق تک پہنچتی ہے، بلکہ روایات میں ہے اگر 80 آدمیوں کے واسطے سے بھی یہ رقم یا یہ راشن کسی غریب تک پہنچے تو سب کے سب اجر کے مستحق بنتے ہیں، یعنی جتنا اجر مالک کو ملتا ہے اتنا ہی اجر ان تمام واسطوں کو ملتا ہے جن کے ذریعے غریب کی مدد ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے المعطون ثلاثۃ، عطا کرنے والے تین ہیں، اللہ رب العالمین سب سے پہلا معطی، بخشنے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کا مال ہے، جس نے محنت کر کے کمایا، اور تیسرا آدمی جس کے ذریعے یہ امداد کسی غریب تک پہنچتی ہے۔ آج کے اس بحرانی کیفیت میں صاحبان حیثیت اور مخیر حضرات میں عرض کروں گا انتہائی سنہری موقع ہے، اس سے استفادہ کریں اور غریبوں اور ناداروں اور درد مندوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار بنیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔